لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون إلى آخر أو كما قال۔ سورہ یوسف کا درس چل رہا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے وزارت خزانہ کی ذمہ داریاں سنبھال لی تو پہلے خوشحالی والے 7 سال آپ نے خوب غلے کو جمع فرمایا، لوگوں سے خرید کیا اور اس کی حفاظت کے انتظامات فرمائے۔ جب دوسرے 7 سال شروع ہوئے قحط والے، تو جہاں خود مصر کے لوگ خریدار بن کر آتے تھے تو وہی ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو تھی وہاں بھی قحط آ گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام اور آپ کے باقی 11 بیٹے فلسطین میں رہتے تھے تو وہاں بھی قحط آ گیا۔ کنعان ان کے شہر کا نام تھا، تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو، ایک کو یعنی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور 10 بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ، بادشاہ بہت نیک دل ہے، رحم دل ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ہر ایک کو راشن دیتا ہے، تو آپ بھی جاؤ اس سے غلہ خرید کر لاؤ۔ جب وہ آئے تو اس منظر کو قرآن نے بیان کیا کہ وجاء اخوۃ یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور وہ داخل ہوئے اس کے پاس، اس کے محل میں، فعرفہم، تو جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ کیسے پہچانا؟ ایک تو شدت سے انتظار تھا کہ قحط آ گیا ہے تو میرے بھائی لازمی ہے۔ نمبر 2، ہر آنے والے سے تفتیش کرتے تھے کہ تو کہاں سے آیا ہے، کس علاقے سے آیا ہے اور کس خاندان سے ہے، پوری تفتیش کرنے کے بعد آپ غلہ دیتے تھے، تو اس طرح پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، کیونکہ 40 سال گزر چکے تھے اور نہ پہچاننے کی وجوہات بھی کافی ساری ہیں۔ پہلی یہ کہ 7 سال کا بچہ تھا جب ان سے بچھڑا، تو اب 40 سال مزید گزر گئے، یعنی 47 سال عمر ہو گئی۔ تو جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا روپ، اس کی شکل و صورت اور ہوتی ہے، جب بڑا ہوتا ہے داڑھی آ جاتی ہے تو وہ اتنا زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ پہچاننا آسان نہیں رہتا۔ دوسرا، انہوں نے غور ہی نہ کیا کہ یہ بادشاہ ہمارا بھائی ہو سکتے، کیونکہ ان تو خیال یہ تھا کہ ہم نے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر وہ قافلے والے لے گئے تھے، پھر پتہ نہیں انہوں نے کہاں کہاں بیچا ہوگا، تو دوسروں کی اولاد کو کون بادشاہ بناتا ہے؟ تو یہ تصور کرنا بھی ان کے لیے محال تھا، تو اس لیے وہ اس کو نہیں پہچان سکے۔ بہرحال وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جناب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے غلے کا مال تیار کروایا۔ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اور کہا کہ جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے اس کو میرے پاس لے آنا اگلی بار۔ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اللاتی بھائی تھے، مطلب یہ ہے کہ ماں اور تھی، باپ ایک تھا، تو اس لیے یہاں جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا اور بھائی ہے اس کو بھی لے آنا اگلی بار۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پیمانہ بھر کر دیتا ہوں؟
غلے کا پیمانہ جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا بھر کر دیتا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں میزبان بھی اچھا ہوں کہ آپ کی اچھی مہمان نوازی کی، خاطرداری کی، کیونکہ جب جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تو بتایا تو نہیں میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن عزت احترام سے پیش آئے اور ان کو خوب اکرام بھی کروایا اپنے نوکروں سے، خود براہ راست بھی سامنے زیادہ دیر نہیں رہے کہ پہچان نہ لے، وہ سوچتے رہے اور ان کے دل و دماغ میں یہ گمان آیا کہ ہم سے جو اس نے تفتیش کی تو ہم نے اس کو بتایا کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو بادشاہ لوگ نبیوں کا ادب کرتے ہیں، تو شاید ہمارے باپ کی وجہ سے یہ ہماری عزت ہو رہی ہے۔ ان کو پھر بھی اس طرف خیال نہ کیا کہ ممکن ہے ہمارا کوئی رشتہ دار نکل آئے، بادشاہ ہمارا جاننے والا نہ ہو، نہیں، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ کا نام لیا ہے تو ہمارے باپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے دادا بھی اللہ کے نبی ہے، پردادا بھی اللہ کے نبی، ہم نے تعارف تو دیا ہے اپنا، تو اس وجہ سے ہمیں یہ عزت مل رہی ہے۔ اس طرف پھر بھی خیال نہ کیا کہ ہمارا کوئی خونی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے بادشاہ، اس طرف دھیان ہی نہیں کیا کیونکہ اللہ بھی چاہتے تھے۔ تو بہرحال فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے اگلی بار، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، انہوں نے کہا ان قریب ہم اپنے باپ سے اس کی خواہش کریں گے، وانا لفاعلون، اور ہم ایسا ضرور کر گزریں گے، یعنی سب پورا اپنا زور لے سو گھرنا مرتے۔ کیوں؟ انہیں یہ بھی آخیا کہ انہیں ایک بھرا اور رول گیا جنگل دے وچ، کہانی گھنی نہیں پی نا، جنگل دے وچ رول گیا ول لبھیا نہ سکو تے ہوں جاڑے دا ساڈا پیو ساڈے تے اعتبار بھی نہیں کرے گا۔ بہرحال وقال لفتیانہ اجعلوا، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک خادم سے کہا اجعلوا، رکھ دو، بضاعتہم فی رحالہم، ان کے کچاووں کے اندر وہ معاوضہ جو انہوں نے گندم کے عوض مجھے دیا، غلہ خریدنے کے لیے جو انہوں نے مجھے سامان دیا، وہ سامان ان کے سامان میں چھپا دو، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ لعلہم یعرفونہا، اس سامان کو پہچانیں گے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھروں کو پہنچیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ پھر یہ میرے پاس لوٹ آئے۔ اور یہاں لوٹنے کی بھی وجوہات ہیں، مفسرین نے پہلی بات یہ لکھی کہ جناب یوسف علیہ السلام نے ان کا غلہ جو ان کے کچاووں میں رکھوا دیا، اس کے عوض انہوں نے اپنی ذاتی مالیت سے بیت المال میں پیسے جمع کیے، خزانے میں پیسے جمع کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو خزانے سے مراد اٹھا کے ایسے دے دو، ایسا نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف دیا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، یوسف علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا کہ یعقوب علیہ السلام بھی جو نبی ہے نا، تو جب وہ معاوضہ دیکھیں گے کہ واپس لے آئے ہیں اور غلہ بھی لے آئے ہیں تو وہ دوبارہ بھیجیں گے اپنی اولاد کو، جاؤ جمع کرا کے آؤ، کیونکہ ایک نبی کو یہ زیب نہیں دیتا، نہ نبی کی اولاد کو زیب دیتا ہے تو بلا معاوضہ کوئی چیزیں کھائیں۔ تو بہرحال فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس لوٹے، قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہمیں روک دیا گیا ہے غلہ لینے سے، یعنی پھر ہمیں اجازت نہیں دے گی، اگر ہمیں دوبارہ غلے کی ضرورت پڑی، ہمیں دوبارہ غلہ لینے سے روک دیا گیا ہے، اگر غلہ لینا ہے تو اس کی شرط ہے فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیجو، نقتل، پھر وہ ہمیں غلہ دے گا۔ ایک روایت میں حضرت یہاں یقتل بھی ہے۔ اب یہ روایت کون سی بنتی ہے قرہ جانتے ہیں، میں نے کہا سفیان صاحب کو بھیجا تو ہے، میں نے کہا بتاؤ یہ ہمارے ہاتھ فعل کا مسئلہ ہے کہ یہ فعل اور ہو گیا، یقتل فعل اور ہو گیا، لیکن آپ کیا پتہ نہیں کون سی روایت بن جاتی ہے، ہمیں بتاؤ تھوڑا سا۔ تو فرال انہوں نے عرض کیا ابا جان ہمیں غلہ ملے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتم علی اخیہ من قبل، کیسا بھروسہ کروں آپ پر، کیسا اعتبار کروں آپ پر بنیامین کے بارے میں، جیسے اس کے پہلے بھائی کے بارے میں کیا تھا ویسا اعتبار کروں۔ فاللہ خیر حافظا، فرمایا اللہ بہترین حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اشارہ بھی دے دیا بھیجے نا، ہاں لیکن حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ جس غم اور دکھ سے میں گزر رہا ہوں اللہ اس پر خوب مجھ پر رحم اور مہربانی فرمانے والے ہیں، ساتھ اللہ سے امید بھی نہیں چھوڑی۔ تو یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو جدا کر کے بہت بڑا دکھ دیا گیا، اور جب انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا، پھر اس کی قمیض لے آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے کہ ابا جان یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی تو فرمایا بیٹا بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو تو پھاڑ چیر ڈالا لیکن قمیض کو کچھ ہی نہیں ہوا۔ اب اتنا کچھ جناب یعقوب علیہ السلام کو تو اندازہ ہو گیا، لیکن اللہ کا راز یہ تھا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کا دماغ اس طرف نہ گیا کہ یوسف کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلا جائے، اس طرف خیال نہیں گیا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے، شہزادے کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے پرورش پا رہے ہیں۔ اس سارے عرصے میں انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں کوئی خط کوئی چٹھی لکھ کر اپنے باپ کی طرف سے بھجوا دوں۔ آپ جیل میں آئے، تنہائی تھی، تنہائی میں تو ویسے بندے کو اپنے یاد آتے ہیں، لیکن یہاں بھی نہیں۔ پھر رہائی ملی، بندے کا دل کرتا ہے کہ سب سے پہلے اپنوں کو ملو، تو اپنے نہیں تھے، پھر بھی خیال نہیں آیا۔ تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اپنی قطعاً اطلاع نہیں کرنی جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو نبی رک گیا، نبی سچا عاشق ہے نا، تو نبی نے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا، کسی طریقے سے بھی اطلاع پہنچانے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ دیکھو بھائی آگے ہیں، قرآن کہتا ہے فَعَرَفَهُمْ، انہوں نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا، پھر بھی ان کو نہیں بتایا میں تمہارا بھائی ہوں، سلوک بھی اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں ملا ہے کہ دیکھو نبی اللہ کا کتنا کہنا مانتا ہے کہ 40 سال کی جدائی ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کی رو 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 کر بینائی چلی گئی، اور ابھی بھی آس لگائے بیٹھے ہیں میرا یوسف پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ بہرحال وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو انہوں نے گندم غلے کا عوض اس کو سامان دیا تھا انہوں نے وہ اپنے سامان میں پایا، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف لوٹا دیا گیا۔
قالوا یا ابانا ما نبغی، انہوں نے کہا ابا جان ہی گڑبیا کیا چاہیے، دیکھو تو صحیح سامان ہی واپس دے دیتے، غلہ بھی دیتے، اتنا مہربان بادشاہ ہے، تسا ولا بھی ڈرتے پہ ہو، ولا بھی سوچ بچارے میں مصروف ہو جو بھئی میں بنیامین کو بھیجا یا نہ بھیجا، ہوں تو مہربانی کرو، اعتبار کرو، چا وعدہ کرنے پہ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ معاوضہ ہمارا انہوں نے ہماری طرف لٹا دیا، ونمیر اہلنا، ہم پھر غلہ لے آئیں گے، ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کے غلے کا اضافہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے قانون بنایا تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ سامان لاد کر دیتے تھے، مفسرین نے لکھا تقریباً کوئی 5 من گندم ایک آدمی کو سال کی دیتے تھے، پھر سال بھر اس کو کچھ نہیں دیتے تھے ایک آدمی کو، تو انہوں نے وہاں کہا ہمارا ایک بھائی بھی ہے، تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہمارا قانون ہے کہ آدمی خود آ کر اپنے حصے کا غلہ لے، تو ہم قانون اپنا اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، لہذا آپ کا اور کوئی بھائی ہے تو اس کو لے آنا اگلی بار، اور ساتھ دھمکی بھی لگا دی تھی ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر تم نہ لائے تو میں یہ سمجھوں گا تم نے جھوٹ بولا، تمہارا اور بھائی نہیں ہے، ان کو تاثر دیا، الٹا ان پر پریشر ڈال دیا، تو انہوں نے بھی اپنے باپ سے یہی باتیں کی ہوگی کہ ابا جان اگر ہم بنیامین کو نہ لے گے ممکن ہے کہ بادشاہ سمجھے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، تو بہرحال ذالک کیل یسیر، فرمایا یہ غلہ لینا ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گا، قال لن ارسلہ معکم، جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز اپنا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے پاک نام پر تم میرے ساتھ وعدہ کرو، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم میرے بیٹے کو میرے پاس واپس لے آؤ گے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم، مگر یہ کہ یقیناً کوئی بے بسی والی صورت بن جائے تو پھر اور بات ہے، فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو وعدہ دیا اللہ کے نام پر، کہ اللہ کی قسم اللہ کے نام پر وعدے دیے کہ اللہ کے لیے اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کو لائیں گے، یعنی بنیامین کو، قال اللہ علی ما نقول وکیل، جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہم جو کچھ باتیں کر رہے ہیں اللہ ان باتوں پر نگہبان ہے، کئی کو بندہ پیسے ہی میں دے دے کر دے ول آکے سے آپ دے دے سی اے ذریعہ ناجائز پیسے دے ہوئے انہیں لکھ پڑھ کرو نا سنت دے مطابق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دے، پیسے دیتے ہوئے پیسے گدے ہوئے انہیں لکھ پڑھ کرو، انہیں پورا شرعی تقاضا پورا کرو، ول ہون آکو کہ اللہ انشاءاللہ اللہ میرے پیسے دی حفاظت کرے سے میں پیسے دیوے سے واپس، قول قرار بھی ہو گیا وعدہ بھی ہو گیا، پھر بھروسہ اللہ پر کرے گا اللہ خیر کرے سی، اصلا پہلے دعوے کرنے ایک فرعون میں گھنتے دکھے تھا جڑے ویلے اگلا ہی کوئی وڈا فرعون مرنے منہ تے تھچڑ روپیہ نہیں دیندا اللہ پوچھی ہن موبائل بڑھ گئے 2 منٹ پہلے فرعون آ، ایک طریقہ ہے پہلے بھی اللہ پر بھروسہ ہو
لیتے وقت بھی اللہ کا نام لے کے میں اللہ کے بھروسے پر جا رہا ہوں اپنا. وہ کیوں اللہ کے بھروسے جو ہے میرے اپنے پیسے گھنے نہ پیپر اگلا جلے منہ دے پولا مرے دے جل کوئی پیسے کرنے گدے ہی کرتے وہ کیا کر سکتا اللہ پوچھی جائے کھا کے تو اللہ پوچھی اگر جے تک یقین ہے 1% بھی یقین ہے جو میں پیسے گن سکتا بلکہ فرعون ہے بھلے ادم میں اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ اپنی طاقت کی بنیاد پہ میں اپنے روح اور دبدبے کی بنیاد پہ پیسے واپس گر گیا. یہ طریقہ غلط ہے. ایمان والے کا دل جڑا ہے نا ہر وقت اللہ دی طرف متوجہ رہندے ہر وقت اللہ دی طرف جڑا نا انہیں دھیان رہندے کہ اللہ کی طرف انہیں خیالات ہونے کہ اللہ کی خاطر میں معاملہ کرنے پہ انہیں نتیجہ اچھا نکلتی اللہ کی خاطر. اور حدیث احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن ایک سوراخ ہے دو دفعہ بھی نہیں لگی دا ایک بندے کو ایک دفعہ دیتے ہوئے تو کو 6 مہینے سال لتاڑ کرتے وافر ولا حکم کردہ پھیرے میں دیوانا لے کوئی دری ایک اپنے دماغ سے کوئی اچھے ڈاکٹر کو علاج کروا دیا. تو بہرحال اللہ کے نام پر جب انہوں نے وعدہ دے دیا کہ اللہ کے نام پر ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے بھائی کو حفاظت سے لائیں گے تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہم جو کچھ وعدہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حقیقت میں نگہبان ہے. وقال یا بنیا بیٹا دے دیا نا نصیحت فرما رہا اے میری اولاد لا تدخلوا من باب واحد جب آپ مصر میں شہر کے اندر داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ مختلف دروازوں سے اندر داخل ہونا. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ میری یہ بات تمہیں اللہ کی تقدیر کے سامنے کوئی فائدہ بھی نہیں دے گی. تدبیر کرو تدبیر سبب اختیار کرو لیکن سبب دے اتے جڑے ویلے اختیار کر کے نا بھروسہ سبب تے نہ کرو جو بھئی میں ہن دکان لیندا پیا میرے کو تو پیسہ آندا دکھا ہے میں وال وائی کھڑا پیسہ آندا دکھا ہے میرے کو شران تو کو میں دسا تو جٹ پھرا بیٹھے وے سارے اے جڑے آپا ایک دن وعدے کرنے نا کڑک دے پیسے دسا کپاہ تے پیسے دسا کمان تے پیسے دسا شران اے وعدہ کرن جائز کہنی ناجائز اور حرام ہے یہ سو وعدہ کیڑا جائز شریعت دے وچ فلاں مہینے کے پیسے دسا میں این وعدہ جائز ہے میں کپاہ تے پیسے دسا اور تھوڑی کپاہ تے بڑی کرنی تھوڑے جڑا نا وہ کیا دینا سپرے دے پیسے نہیں نکل دیتے تو ہوں کر دیا نا دوسرا دیکھو جھوٹے کر دے بھی گال بڑھ گئی نا تو سب شک شریعت کا مسئلہ چاہتے دیکھو ای وعدہ کرنا انہیں جی گاں بیا سے کھیر بیٹھے تو پیسے دیتا اے وعدہ جائز کرنی وقت دساؤ میاں اے فلانے مہینے میں تیرے پیسے لا دیتا بس اے دین بڑا بڑا گاں بیا سے پھل پلے تھا پھل وے تو رکھ لا دیتا اپنے طور تے ایک منصوبہ بڑھا سکتے یار اے گابا گھنے ایک میں پلے سا 6 مہینے سال بعد اے 2 لاکھ میں گڈے ویسے تے میں قرضہ لا ہونے اگلے بھرا کو دے یار 2 سال بعد تے کو قرضہ رسا یا سال بعد تے کو قرضہ رسا یہ 6 مہینے بعد جو بھی وعدہ ہے لیکن وہ اے نہ آکھے ایک گابا ویچتے تے کو دے سا ای نہ آکھے تے کو میں کو پتہ ہے تاہی میں ایک سبب تا اختیار کیتے کہ اللہ پاک کے کو میں کو ہی نے وچ نفع دے میں کوئی فصل ہے اودے وچ نفع دے سی دکان ہے اندے وچ نفع دے سی تاہی میں یہ تے اختیار کیتے کہ جانور پالے گا اللہ اندے وچ نفع دے سی یہ سبب ہے لیکن تو میں اے جان دے تا کہنی کہ واقعتا نہیں نے وچ تے کو میں کو نفع ملنا ہے یہ تو اللہ دی ذات جانیے اللہ کو علم ہے ایویں ہی جناب یعقوب علیہ السلام فرمائے میرے پترو ایک دروازے جو داخل نہ دیوائے تو کو نظر نہ لگو دے
والا اپنی اولاد کو خود پہ آدن وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ دی تقدیر دے سامنے میری اے نصیحت تو کو کوئی فائدہ نہیں دیونے، یعنی اگر اللہ چاہتی تو میری اے نصیحت تو کو فائدہ دیتی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یعقوب کی نصیحت بیٹوں کو فائدہ نہیں دے گی۔ پتر موٹر سائیکل ہولے ہولے چلاوی، سائیڈ تے چلاوی، خیال نال چلاوی، اے پیو پتر کو آکھ دیتے، ہن پتر کو چاہیے پیو دا آکھا منے، حرام خوری نہ کرے، جو کہ ابا دیا مرنا ہوئے دا مر ویسو، اے بے غیرت جلائی ہوئے کرنے دا وجہ، احتیاط کرے، اللہ تے بھروسہ کرے کہ یا اللہ میں اپنے ابے دی ہدایات دے مطابق موٹر سائیکل بھی آرام نال چلے تھا بھی سائیڈ تے اپا کے دیکھ کے چلاویں، کوئی راشد کی جا ٹھوکا بھی نہ، اپنا خیال کرتے چلاواں، اللہ میں کو بچے سی۔ ول اگر تقدیر ہے انہیں واسطے دکھ لکھیا پہ تا آوے سی، اگر تقدیر انہیں واسطے ہے کہ دکھ لکھیا پہ آوے سی تو گناہ کہنا سی سی، کیونکہ اون اپنے وڈیرے دی نصیحت دے اتے عمل کیتے سی۔ اگر ٹریفک قوانین ہوں دے دائرے دے اندر کدی چلائیے سی، ون ویلنگ نہیں کیتی، مخالف سائڈ تو نہیں آیا، اوور ٹیکنگ نہیں کیتی، وال صحیح وینا پہ ایکسیڈنٹ تھی گئے، اللہ پاک ہی دکھ تے اپنے ہی بندے کو اجر دے سن۔ تے جیڑا بندہ اوور ٹیکنگ پیا کریندا ہا، مخالف سائڈ تو پیا آندا ہا، تے لگتے پیو مدی حرام دی ہے جو جڑا ون ویلنگ مدا کریندا ہا، وال بوتھاڑ بھنا گئے، نافا ٹوٹیا گئے، لتا ٹوٹیا گئے، دکھ تا آگے اجر دے امید کہنے، قانون تروڑی وینا نا، قانون دے مطابق وینا پیا ہویا، وال کوئی دکھ آوے ہاں اللہ انہیں اجر دے سی، میں کو یقین ہے۔ لیکن اگر غیر قانونی طور تے ہدایات دے برخلاف کوئی عمل کیتے دی کو نقصان تھی گئے، والے کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ بہرحال فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، علیہ توکلت، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کے غیر پر بھروسہ، وسائل پر بھروسہ، اسباب پر بھروسہ، تدبیر پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اللہ پر کرو، لیکن سبب اختیار کرنا یہ اللہ نے آپ کے لیے میرے لیے قانون بنا دیا ہے۔ وہ صاحب جی ٹکر کماونے، رڑ بہاونے پوسی، ڈھانڈے پالنے پوسن، تجارت کرنی پوسی، بالکل کروں، لیکن بھروسہ ونجے چنگی فصل جٹ دی میں پھوت سننا بیٹا میرے وار سین، میرے وار سین، میں او بھی سپرے کیتی او بھی سپرے کیتی، آخر میں کنڈ کٹوئین دا میرے وار سین، اے پول فضل وار گال تو نہیں پی ول نال بیا جٹ بیٹھا آکھے صحیح زور تا اسا ڈاڈھا لائے اللہ دی مرضی، اللہ چاہے یا تو سارے وچ کیتی۔ ایک مشرکین دی عادت ہے، مشرکین کو کوئی بھلائی مل پویا نا، پتر جم پویا تا ودن آخر نر ہم تا نر جنے میں بھی جم پویا، اے اللہ دی اے مشرک آدھے اے ہن مسلمان ایویں آدھا ودے، اگر اینا سبب دے وچ ٹکر چنگا بڑھنا، میں صحیح اچھا تاجر ہاں تا مڈی تکڑی کا ڈھایا صحیح، اگر تو سب اللہ دی مرضی میں موٹر سائیکل دوے نے بیان دے میں این ختم بس نکلیا گیا، میں میری ڈرائیوری کا کمال دیکھو، اگر لگ پوے تے پھڑکیا پیا ہوئے تے والا دری صاحب از اللہ دی نبی کیا کرنے ہیں، نبیوں کو اللہ نے سکھایا کہ جڑے ویلے کوئی کمی کوتاہی امت کو تھی وجے ان کو تربیت دیو کہ آخر اے میری کوتاہی ہے۔ او یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام کو جبرائیل نے آکھا، جبرائیل نے کہا یوسف
تھوڑا جہا خیال تے کو آیا تھا تھوڑا جہا خیال تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں آخیا میں نبوت دے بل بوتے تے گناہ کو بچ گیا یا میں صورتحال کو نبوت دے بل بوتے تے کہ دیکھو میں خاندانی نبی آدھا بھی اس وجہ کو بچ گیا نہیں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی میں نفس کو بری کہنی نفس برائی دا حکم دے دے مگر جینے دے اللہ رحم فرما دے او بچ دے دیکھو فوراً ساری تربیت کی ہے ساری تربیت واسطے کیسے اللہ نے اپنے نبی دے زبان مبارک الفاظ میں خاندانی ڈرائیور جی ناسا تیرا ٹوٹیا پہ نا لوسیا والا کی میں خاندان ڈرائیور ہوں والا دے اللہ دی مرضی بچ کے میں خاندانی ڈرائیور ہوں پھڑکیا پیدا دے اللہ دی مرضی فصل بڑھ گئے میں وجہ جٹا بڑا تجربہ کار ہوں میں تجربے نال کہوں کہ تو سادہ ہی میں تے برباد تھی گئے اللہ دی مرضی اے اللہ دے دوست دی اللہ دے عاشق دی اللہ دے حبدار دی زبان نہیں تھی سکتی اے زبان منافق دی تھی سکتی ہے اللہ دے بے وفا دی تھی سکتی ہے کہ نقصان تھی وجے اللہ دی مرضی نعمت آوے اللہ دا نا ہی نہیں گندا دوہی حالت اللہ دا جڑا نا گنے وہ اچھا بندہ ہے لیکن ہن گن بھی اچھا وہ ہے جی کو اچھا ہی مل وجے وہ آدھے اللہ تیرا فضل ہے اگر کمی کوتاہی آوے آدھے اللہ اے میرے گناہ دی وجہ کو تھے میں کو معاف کر وہ فوراً گناہ کی طرف متوجہ تھی نے اے ایمان دا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے کہ انسان کو کوئی نعمت مل گئے فصل بڑھ گئے آدھے صحیح اللہ دا فضل ہے صحیح اللہ کرم کیتے سے دیکھو رنگ لگ گئے اگر کتہی تھی گئے تو آدھے صحیح اے سارے اپنے اعمال دا نتیجہ ہے سارے گناہ دی وجہ کو ساری فصل خراب تھی گئی یہ نہیں دا اللہ دی مرضی یہ نہیں ادا والا اپنے گناہ دی توجہ ویندی ہے جڑا ہوتے منافق اون دا الٹا کم ہے نفع آوے آدھے میری کاریگری ہے نقصان آوے تو کیا دے اللہ دی مرضی اللہ سے سب کو سمجھ دے حیا دے کہ صحیح اس نے الفاظ علامہ کو محفوظ تھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین